आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, परवेज खटक और हमाद अजहर में तल्ख कलामी क्यों हुई, अंदरूनी कहानी ARY न्यूज पर। इजलास में परवेज खटक ने कहा, वजीर आजम साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाकर बात करना चाहता हूँ। हमारे अराकीन को गैस के मामले पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं। गैस की जो स्कीमें शुरू हुई वो कब मुकम्मल होंगी। हमाद अजहर ने गैस की सूरत हाल पर 2011 से बात का आगाज किया, जिस पर परवेज खटक ने कहा, आप कहानियां ना सुनाएं, ये बताएं कि गैस कब मिलेगी। हमाद अजहर ने कहा कि मैं आपको वही बता रहा हूं, आप सुने तो सही। इस क्लास में परवेज खटक 3 बार अपनी नशिस्त पर खड़े हुए। परवेज खटक की हमाद अजहर के साथ शौकत तरीन पर भी कड़ी तनकीद। कहा, हमाद अजहर को गैस और बिजली के मसाइल का इल्म ही नहीं। शौकत तरीन मुझे काबीना में भी मुतमईन नहीं कर सके। वजीर आजम साहब, आपने गैर मुंतखब लोगों को आस पास बिठाया हुआ है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। परवेज खटक ने इजलास का बायकॉट कर दिया और उठकर जाते हुए कहा कि फाइनेंस बिल को वोट भी नहीं दूंगा। परवेज खटक के जाने के बाद वजीर आजम ने शुरका से कहा, मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ, मेरा कोई जाती मफाद नहीं, मेरे कोई कारखाने नहीं, मेरी कोशिशें मुल्क की मफाद की खातिर हैं। फिर वजीर आजम के बुलाने पर परवेज खटक इजलास में वापस आए। वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं, वजीर आजम और मुझसे मुताल्लिक बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं। परवेज खटक ने जियो न्यूज इंतजामिया को फोन किया, कहा जियो पर मेरे हवाले से गलत खबरें चलाई जा रही हैं। टीवी देखकर हैरान हो गया, इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया गया। जियो इंतजामिया से कहा, आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया, मीडिया को कहता हूं इसे रोके। मैं सिगरेट पीने इजलास से उठकर गया। हमारे सूबे में गैस का मसला है, मेरा सवाल था हमारे गैस की स्कीम्स को ना रोका जाए। हमारी अंदरूनी बातें हैं, पार्टी में हर तरह की बात होती है, हमने कोई सख्त बात नहीं की। मैं कभी वजीर आजम के खिलाफ नहीं हो सकता। सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, हमाद अजहर को क्वेश्चन किया और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके खिलाफ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। तो प्लीज सारे मीडिया को कहता हूँ कि इसको स्टॉप कर दें। मैं अगर बाहर गया, मैं स्मोकिंग करता हूँ तो मैं हर मीटिंग में बाहर जाता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो गैस की स्कीमें जो चल रही हैं, अप्रूव्ड है, वो चलनी चाहिए क्योंकि हमारा फर्स्ट राइट बनता है गैस का, तो हमारे गैस ना रोका जाए। सिर्फ इतनी सी बात हुई। आपने ये कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, हमने कोई सख्त बात नहीं की। हमने रिक्वेस्ट की है कि ये जो गैस का हमारे मसले है, गैस की स्कीमें, उसको चलनी चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं हूँ, ना हो सकता हूँ। इमरान खान हमारा लीडर है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब कहते हैं कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस को मुतमईन कर दिया गया है। तमाम पार्लियामेंटेरियंस में नई कानून साजी पर इत्तफाक राय है। पार्लिमानी इजलास से मुतालिक मीडिया पर सनसनी फैलाई गई है। वज़ीर आज़म तमाम अराकीन की बात सुनते हैं और मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। इजलास में झगड़े की सूरत हाल नहीं हुई। बिना वजह की जो है वो सनसनी मीडिया के अंदर फैलाई जा रही है कि अरकान असेंबली है वो अपने हल्कों के मसाइल का इजहार खुल के करें। और हमारी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, हम जमहूरी रवैयों को परवान चढ़ाते हैं, सबकी बात भी सुनते हैं, उनके मामलात को, उनके मसाइल को जो है वो हल भी करते हैं। झगड़े की या कोई इख्तलाफ की सूरत हाल जो है वो बाकी नहीं रहे। ऐसी हरगिज कोई बात नहीं है, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं कि अरकान असेंबली को गैस के बारे में मुतमईन करने में कामयाब हो गए हैं। मकामी गैस की पैदावार में कमी आ रही है। दरामदशुदा गैस एक हद से ज्यादा घरेलू सारिफीन को नहीं दे सकते। दरामदशुदा LNG घरेलू सारिफीन को फराहम करना चाहते हैं ताकि गैस कंपनियों को नुकसान न हो। कर रहे हैं उसके हवाले से उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है, जिससे आज तमाम अराकीन राजी भी हुए हैं। इंपोर्टेड LNG बहुत महंगी है, कुदरती गैस बहुत सस्ती है जो हमारी निकल रही है और वो गिरी जा रही है 9% के हिसाब से हर साल। इंपोर्टेड गैस को भी अब हम घरानों को दें, सुई कंपनीज को नुकसान ना हो। अभी हम एक हद से ज्यादा नहीं दे पाए। लोकल गैस है वो $2 की है, हमारी खरीद $12 की है, तो हमें एक वेटेड एवरेज करनी पड़ेगी। लेकिन ये सडनली हम प्राइस राइज नहीं करेंगे, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए करेंगे। नेशनल असेंबली के इजलास में ज़िमनी मालियाती बिल मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया। वफाकी वजीर उमर अयूब ने बिल पेश किया। ज़िमनी मालियाती बिल में अपोजिशन की जानिब से तरामीम के लिए पेश की गई तहरीक ऐवान ने मुस्तरद कर दी। अपोजिशन की तहरीक के हक में 150 जबकि मुखालिफत में 168 वोट आए। ज़िमनी मालियाती बिल की शिकवार मंजूरी के दौरान अपोजिशन अराकीन ने मजीद तरामीम दी, जिनकी वज़रा की जानिब से मुखालिफत की गई। बिलावल भुट्टो, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, नवीद कमर समेत अपोजिशन जमातों के अराकीन की जानिब से पेश की गई तरामीम को मुस्तरद कर दिया गया।
وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں ضمنی مالیاتی بل سے مزید ٹیکس نہیں لگائے جا رہے، صرف ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے۔ بندر بانٹ کے سبب ڈاکیومنٹیشن سے سب بھاگتے ہیں، بلا وجہ واویلا مچایا جا رہا ہے کہ مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ دودھ، ڈبل روٹی، لیپ ٹاپ، سولر اور دیگر چھوٹی چھوٹی چیزیں اس لسٹ سے نکال دی ہیں، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے۔ آج ہمارے پاس 18 سے 20 ٹریلین روپیز کی ریٹیل سیلز ہیں۔ اسپیکر صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ کتنی ڈاکومنٹڈ ہے؟ 3.5۔ یہ ہر دفعہ جب یہ بات ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن کی تو واویلا شور مچ جاتا ہے، بیکاز ساروں نے یہ جو ہے آپس میں بندر بانٹ کی ہوئی ہے۔ 343 بلین جو ہے اس میں سے 280 بلین اگر ریفنڈ ہی ہو جانا ہے اور اس کے بعد صرف جو 71 بلین رہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ٹیکس کا طوفان تو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اور کیا ہے؟ ڈاکومنٹیشن ہے، اور ڈاکومنٹیشن سے سارے بھاگتے ہیں۔ اب روٹی کی بات کریں ہیں، دودھ کی بات کریں ہیں، ہمیں وہاں سے ریموو کر دیا ہے ٹیکس۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، آپ کے لیپ ٹاپس ہیں، یہ جو سولرز ہیں، یہ ہم نے نکال دی ہیں اس میں۔ حکومت کئی چیزوں پر ٹیکس لگا رہی ہے۔ وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شور کیوں ہو رہا ہے۔ وزیر خزانہ صاحب، ہم نے آپ کا کراچی والا گھر دیکھا ہوا ہے، ہم عوام کو لے کر آپ کے گھر پہنچیں گے، بتائیں گے کہ عوام شور کیوں کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قومی اسمبلی میں تقریر، کہا کراچی کے نمائندے عوام کا معاشی قتل روکنے میں مدد کریں، بل مسترد کر دیں۔ خزانہ صاحب سوال کر رہا تھا کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنا شور کیوں ہو رہا ہے، مہنگائی اور ٹیکسز کا طوفان کے بعد کیوں ہو رہا ہے۔ ہم آپ کا کراچی کا ایڈریس جانتے ہیں، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسی کراچی کے شہروں میں آپ گھوم پھرے، عوام سے پوچھے کہ معاشی حالات کیسے ہیں۔ اگر آپ یہ قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں تو جیسے میں نے کہا، ہم آپ کا ایڈریس جانتے ہیں، ہم خود پہنچیں گے، کراچی کے عوام لے کر آئیں گے۔ امید رکھتے تھے، کراچی کے ممبران نے امینڈمنٹ بھی پیش کیا اور انہوں نے میڈیا میں بھی کہا تھا کہ اعتراضات ہے، آپ کراچی کے نمائندے ہو تو نہ صرف ایک امینڈمنٹ پہ پورا کا پورا منی بجٹ رد کرے، ریجیکٹ کرے، ہمارے ساتھ مل کے کام کرے تاکہ ہم اس ملک کو ان معاشی حالات سے نکال سکیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اضافی ٹیکس بوجھ ہے۔ عوام کا کیا قصور کہ ان پر 350 ارب سے زائد کا بوجھ ڈال دیا جائے؟ نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں حکومت بتائے کہ صرف 6 ماہ بعد ضمنی فائنانس بل کی ضرورت آخر کیوں پیش آ گئی؟ اتنا بڑا ایڈیشنل ٹیکس برڈن پاکستان کی تاریخ میں نہیں پیش کیا۔ 6 مہینے ہوئے ہیں آپ نے فائنانس بل پاس کرایا تھا، کیا آپ کے ریونیوز میں کمی آ گئی ہے، اخراجات بڑھ گئے ہیں؟ عوام کا کیا قصور ہے؟ آپ 350 ارب سے زیادہ ایڈیشنل برڈن اس ملک کے عوام پہ ڈال رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ کون سی چیزیں مہنگی ہوں گی، صرف یہ بتا دیں کون سی چیزیں مہنگی نہیں ہوں گی۔ اس بل کے بعد مزید بے پناہ مہنگائی آئے گی۔ 4 روپے ہی لیٹر پیٹرول ڈیزل بھی ہر مہینے بڑھ رہا ہے، بجلی کے بل بھی بڑھ رہے ہیں۔ عوام پہ مہربانی کریں، یہ سب بتا دیں آپ کو ضرورت سپلیمنٹری فائنانس بل کی کیوں پیش آئی۔ منی بجٹ میں تجاویز ایڈجسٹ ہونے کے بعد ایم کیو ایم پاکستان نے اپنی ترامیم واپس لے لی۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان کیشور زہرا کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ نے ہماری تجاویز کو اہمیت دی، شکر گزار ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین بولے ایم کیو ایم کی تجاویز کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ جس طبقے کی نمائندگی کرتی ہے اس کے لیے یہ بجٹ الجھن بن کے آ گیا، شکر گزار ہوں، اس پہ توجہ کی گئی۔ پرائم منسٹر فائنانس منسٹر نے بھی بات کو سمجھا، وڈرا کرنے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں جب بھی کوئی بجٹ آتا ہے، فائنانس بل آتا ہے، پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوتی ہے، اپوزیشن شور کرتی ہے۔ عجیب چیز تو یہ چل رہی ہے کہ نہ جانے کیا ہو گیا، اپوزیشن سے اپنا کام ہوتا نہیں۔ کوئی بجٹ آتا ہے، کوئی فائنانس بل ہوتا ہے، کوئی ووٹنگ ہوتی ہے پارلیمنٹ میں اندر، آپ شور ان کا سنتے ہیں۔ لیکن عجیب چیز تو اس وقت یہ چل رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان سے تو اپنا کام کوئی ہوتا نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ سنتے ہیں جلسہ یہ نہیں کر سکتے، گلگت بلتستان میں یہ ہار گئے، آزاد کشمیر میں یہ ہار گئے، اور اب جو 2 پارٹیاں بلدیات کی بات کر رہے ہیں ان کو یہ پتا کہ دونوں نے مل کر 3 سیٹیں لی ہے، 3 تحصیل ہے، وہ ختم ہو گئے، لیکن شور اور سوال ہم سے پوچھے جا رہے ہیں۔ مریم نواز کی لاہور میں ایم پی اے بلال یاسین کی عیادت کے لیے ان کے گھر آمد۔ بلال یاسین کی عیادت کی صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، نااہل حکمرانوں کی نالائقیاں پوری دنیا کو نظر آ رہی ہیں۔ مری میں لوگ برف باری نہیں بلکہ ان کی بے حسی سے مرے۔ 36 گھنٹے مری کے لوگوں کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانا چاہیے۔ صحافی کے سوال پر مریم نواز نے کہا، اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے وہ کر لینا چاہیے۔ لوگ برف باری سے نہیں مرے، وہ ان کی نااہلی اور بے حسی سے مرے۔ خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے اور یہ اپنے گھروں میں، بنی گالا میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں، چیف منسٹر ہاؤس میں ہیٹر چلا کے سوتے رہے اور وہاں لوگ مرتے رہے۔ 36 گھنٹے ان کی ہیلپ کے لیے کوئی نہیں۔ لوگوں کو خود پتا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، تو اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو تو اب عوام کے کہنے پہ چلنا پڑے گا۔ پہلے مجھے لگتا تھا اس حکومت کو اپنی مدت پوری کر دینی چاہیے، اب مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کے عذاب میں عوام مبتلا ہیں۔ اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اگر آزمانا پڑے تو آزمانا چاہیے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ کراچی میں 7 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور چہیتا نوجوان شاہ رخ شاہ 1 ہفتہ پہلے ہی دلہا بنا تھا۔ کل شام گھر کے سامنے ماں اور بہن کے سامنے ڈاکو کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ شاہ رخ کا جنازہ اٹھا تو علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ پچھلی جمعرات کو اس نے بارات کا جو شیروانی میں تھی اور جمعرات کو کفن پہنا۔ شاہ رخ تو پچھلی جمعرات کو ہی دولہا بنا تھا اور آج جمعرات کے دن ہی کفن پہنا دیا گیا۔ ہر آنکھ اشکبار۔ کراچی کے علاقے PECHS میں گھر کے باہر والدہ اور بہن کے سامنے ڈاکو کی فائرنگ سے قتل ہونے والے شاہ رخ کا جنازہ گھر پہنچا تو کوہرام مچ گیا۔ شاہ رخ کے کزن نے بتایا، شاہ رخ دوستوں کا دوست اور انتہائی ملنسار تھا۔ معصوم بچہ اور بہت دوستوں کا یار، ملنسار، بہت اچھا لگا۔ بھائی کی کسی دشمنی نہیں تھی، ہنستا کھیلتا بچہ تو چلا گیا۔ بھائی نے شکوہ کیا کہ شاہ رخ کو گولی لگنے کے بعد بھی کسی نے مدد نہیں کی، گارڈ بھی تماشا دیکھتا رہا۔ گارڈ یہاں بیٹھا ہوا تھا لیکن اس نے کچھ نہیں کیا۔ جب اس نے میرے بھائی کو گولی مار کے چلا گیا پھر نکل کے باہر آ کے تماشا دیکھنے لیے کھڑا ہو۔ کوشش کرتے تو ہمارا بھائی بچ سکتا تھا۔ وہ 15-17 منٹ یہاں بیٹھ تڑپتا رہا۔ یہ عورتیں چیخ رہی تھی، یہاں پہ مرد کھڑے ہوئے تھے، عورتیں کھڑے، سب کسی نے ہمت نہیں کی اٹھانے کے لیے۔ اینڈ میں پھر ایک گاڑی والا 20 منٹ کے بعد آیا تو اسے گاڑی میں ڈالا۔ مقتول کی نماز جنازہ طارق روڈ رحمانیہ مسجد میں ادا کی گئی۔ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل نے 7ویں مردم شماری کی منظوری دے دی۔ مردم شماری مانیٹرنگ کمیٹی کے قیام کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا 49واں اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے مشترکہ مفادات کونسل کے مستقل سیکریٹریٹ کے قیام پر ارکان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، مستقل سیکریٹریٹ حکومتوں میں باہمی تعاون کے جذبے کو ظاہر کرتا ہے۔ وفاقی حکومت مشاورت سے قومی مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ عوام کے یہ بری خبر، بجلی مزید مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، بجلی کی قیمت میں 4 روپے 30 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا ہے۔ نیپرا نے بتایا کہ نومبر 2021 کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت بڑھائی گئی ہے۔ لائف لائن صارفین کے علاوہ باقی تمام صارفین پر اطلاق ہوگا۔